بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کئی سارے دوست احباب بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قریب آنے والا ہے، تو کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے ہم قرآن مجید صحیح طریقے سے یاد کر سکیں اور رمضان میں صحیح طریقے سے قرآن مجید تراویح میں سنا سکیں۔ کئی سارے ساتھیوں کا بار بار یہ سوال آ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے چند گزارشات میں کروں گا آج۔ انشاءاللہ اس کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ انشاءاللہ العزیز رمضان میں قرآن مجید سناتے وقت جو غلطی آپ کی آتی ہے انشاءاللہ اس سے آپ بچ جائیں گے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس حوالے سے لوگوں کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہے۔ کئی سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن تھوڑا کم کچا ہوتا ہے، کئی سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو زیادہ طور پر یاد نہیں ہوتا، غلطیاں زیادہ آتی ہے۔ تو ہر ایک کے لیے ایک طریقہ آج ہم بیان کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کو قرآن مجید تھوڑا 50% یاد ہے یا کچھ کمی ہے، زیادہ طور پر ان کو یاد رہتا ہے، یا وہ غلطیاں ہیں جو متشابہات کی جگہ ہوتی ہے، ان جگہوں میں ان کو یقینی طور پر یہ معلوم نہیں پڑتا کہ آج یہاں پڑھنا کیا ہے، تو ان کے لیے یہ طریقہ میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی رمضان میں تقریباً مہینہ ڈیڑھ باقی ہے، تو آپ روزانہ کے اعتبار سے آدھا پارہ یا ایک پارہ پڑھنے کی ترتیب بنائیں۔ وہ ترتیب اس طرح ہوگی کہ آپ نے زبانی کسی اور کو سنانا بھی نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو سنانا ہوگا روزانہ ایک پارہ۔ اس ایک پارے کو جو آپ اپنے آپ کو سنائیں گے تو وہ توجہ کے ساتھ سنانا ہے، اور اس میں جہاں آپ سے غلطی آتی ہو، جو جس جگہ میں آپ کو لگتا ہو کہ یہاں میں غلط پڑھ رہا ہوں، یا آپ ایسے محسوس کریں کہ یہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، تو قرآن مجید کھول کر اس جگہ کو دیکھ لیجئے۔ تقریباً ایک آیت جہاں آپ کی غلطی آ رہی ہو اس کو 10 مرتبہ آپ نے دہرانا ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عام طور پر جو حفاظ ہوتے ہیں یا جو قراء کرام ہوتے ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے، یہ جس مصحف میں آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے اس میں یہ آیت دائیں صفحے پر آتی ہے، یعنی دائیں سائڈ پر ہے، یا بائیں سائڈ پر ہے، تو اکثر حفاظ کو یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ اس طریقے کو اپنائیں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو قرآن مجید کی جو آیت یا جو متشابہ یہاں پر آئی ہے، اس کو یہاں کون سی آیت پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی متشابہ آ جائے، جیسے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ قرآن مجید میں کل 6 دفعہ آیا ہے، آپ بالفرض پارہ نمبر 22 پڑھ رہے ہیں، تو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کے بعد پارہ نمبر 22 میں قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمٍ لَا پڑھنا ہوگا، یا کوئی اور آیت پڑھنی ہوگی۔ تو جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی یہ والی غلطی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ صرف ایک مثال میں نے دی ہے، اس کے علاوہ اور جتنے متشابہات ہیں وہ سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ آپ کو ایسے ہی معلوم ہوگا جیسے آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آیت پیج کے دائیں صفحے پر ہے یا بائیں، تو اسی طرح آپ کو وہ جگہ کی نشاندہی ہو جائے گی، آپ کو نقشہ یاد ہو جائے گا کہ میں نے اس آیت کے بعد پڑھنا کیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے وہ طریقہ ہے کہ جن کو 50% قرآن یاد ہے اور کچھ یعنی زیادہ یاد ہے اور کچھ بھول گئے، تو وہ اس طریقے کو اپنائیں کہ روزانہ ایک پارہ یا آدھا پارہ پڑھنے کی ترتیب بنائیں، اور وہ ترتیب بھی اس طرح ہو کہ اپنے آپ کو سنائیں۔ اپنے آپ کو سنانے کے بعد جس جگہ جہاں پر غلطی آئی ہے اس کو تقریباً 10 مرتبہ اس غلطی کو دہرائے، چاہے ایک غلطی آتی ہو آپ سے، چاہے 5 آتی ہو، چاہے 10 آتی ہو، جتنی بھی غلطی آتی ہو ان تمام جگہوں کو آپ نے دہرانا ہوگا۔ تو یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو زیادہ قرآن مجید یاد ہے، اکثر حصہ یا کم حصہ بھول گئے۔ اب دوسرے نمبر پر وہ لوگ جن کو زیادہ بھول گیا ہے، مثال 75% ان کو بھول گیا، یا ایک پارے میں ان سے اتنی غلطیاں آتی ہے کہ لاتعداد غلطی آتی ہے، تو ان کے لیے یہی طریقہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو پارہ آپ پڑھو گے اس پارے کو پہلے اپنے طور پر یاد کرنا ہے اپنے۔ مثال پہلے والا جو طریقہ تھا اس میں یہ تھا کہ یاد نہیں کرنا تھا، صرف اپنے آپ کو سنانا تھا، جو غلطی آئی تھی اس کی نشاندہی کے طور پر اس کو یاد کرنی تھی وہ غلطی۔ لیکن جو دوسرے نمبر کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے وہ اس پارے کو یاد کریں، چاہے وہ آپ سے آدھا پارہ ہو سکتا ہو یا ایک پاؤ ہو سکتا ہو، پہلے اس کو یاد کریں، اس کے بعد اپنے آپ کو سنائیں۔ پھر جو غلطی آتی ہے جہاں آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ یہ جگہ میں نے غلط پڑھی ہے، تو پھر اس جگہ کو دوبارہ آپ 10 سے 15 مرتبہ دہرائیں۔ تو انشاءاللہ دونوں قسم کے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے ہاں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو روزانہ پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہوتی ہے، صرف رمضان کی حد تک وہ پڑھتے ہیں،
یا رمضان میں قرآن ان کو سنانا ہوتا ہے، پھر رمضان کے پورے مہینے میں وہ بیچارے یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ طریقہ کار ہے ابھی سے وہ ابتدا کریں، کیونکہ مدارس کی بھی چھٹیاں ہونے والی ہے، وقت بھی ہوتا ہے، ٹائم بھی ملتا ہے، تو ابھی سے تیاری شروع کریں، انشاءاللہ رمضان میں آپ کے لیے کوئی مشکلات بھی نہیں ہوگی، اور جو غلطی آپ سے آتی ہے وہ بھی حل ہو جائے گی، اور رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو پھر بھی آپ سے یہ غلطیاں نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔